اچھا، اس کے بعد ہمارے تاریخ کیانیہ کے مصنف، ہمارے پیارے ساتھی، ہونہار ساتھی، بزرگ ساتھی، جذباتی ساتھی پرویز اختر کیانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک تک تشریف لائیں، وہ اتنی باہر نکلیں گے. بسم اللہ، بھرپور تالیاں جی. پرویز اختر کیانی صاحب نے کتاب لکھی ہے جی تاریخ کیانیہ. بڑل ان کا گاؤں ہے منگلا کے سامنے اور ضلع جہلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. جی ہاں، یہ 20 سال کا سفر، بہت سے نشیب و فراز آئے. چونکہ میرا سبجیکٹ ہسٹری ہے اور تسلیم صاحب سے ریکویسٹ کر کے شاید میں بہت آگے نکل جاؤں. نئی نسل کے لیے آج کا میں ہسٹری کو نئے دور کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کروں گا. اور ایک اور چیز جو آمد الناس میں مشہور کی گئی کہ یہ یار تعصب ہے، تو میں آپ سب کو لے کر چلتا ہوں اپنے دین کے جد امجد کے پاس. کعبے کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دونوں باپ بیٹا نے نیچے اتر کے دیکھا کیا بنایا ہے، تو چاروں طرف وہ گھومے اور ان کا گھومنا طواف بن گیا. ہمارے لیے رکن ہے حج کا. ادھر انہوں نے ایک دعا کی تھی. میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تعصب نہیں ہے، یہ عین دین ہے. تو دعا تھی، دعا ابراہیمی قرآن میں بھی موجود ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری ذریت میں سے ایک ایسا شخص بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور انہیں پاکیزہ کرے. 4,500 سال بعد میرے نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو ہم اگر گکھٹ شاہ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی تعصب نہیں ہے. وہاں سے ہم چلتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک ٹائٹل یوز کیا ہوا ہے کیانی، تو اس کا لفظی مطلب نیکی اور راستی ہے. وہ کیریکٹر آپ لوگوں میں ہونا چاہیے. اسی طرح اور آگے چلتے ہیں ہم. تاریخ میں ایک بحث ہے کہ قرآن کا ذوالقرنین کون ہے. تو علامہ ابوالکلام آزاد نے بڑے واضح لفظوں میں کہا، بلکہ میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں. ایک رائٹر ہے سردار محمد خان بلوچ قوم کی تاریخ وہ لکھتا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے آبا کے لیے، اور آج بھی آپ جس دنیا میں ہیں وہاں یہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ 600 BC میں اشوری اور بابلی تہذیب ختم ہو رہی تھی کیونکہ اشوریوں نے جذبہ انسانیت کو ترک کر دیا تھا. حرص اور ہوس ان کا شعار بن گیا تھا. لہذا وقت کی ضرورت تھی کہ دنیا ایک نیا دور دیکھے، اور یہ نیا دور تقدیر عظیم کیانی نسل نے برپا کیا. اور کیانیوں کا یہ سیلاب اتنا تیز اور تند تھا کہ اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایران میں ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی. یہ تھا آپ کا ماضی. یہ تھا آپ کا ماضی کہ قرآن میں ایک ڈیبیٹ ہے ذوالقرنین کی. مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے پیارے لفظوں میں آپ کے جد امجد کو، کیخسرو کو ذوالقرنین کہا ہے. 4 نام سائرس، گورش، خورس ایک ہی پرسنالٹی کے نام ہیں. تو آخری جو جملہ ہے وہ آپ کی پرسنل زندگی میں بھی جاری و ساری ہوگا، اگر نہیں تو ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ فاتح دونوں تھے، کیونکہ کچھ لوگ سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہہ رہے ہیں. فاتح دونوں تھے لیکن سکندر کی فتوحات جسم کی فتوحات تھیں،
جنہیں قہر و طاقت کے زور پہ سر کیا گیا، جبکہ کیسرو کیانی کی فتوحات روح اور دل کی فتوحات تھیں جو صدیوں جاری و ساری رہیں۔ آج بھی آپ روح اور دل فتح کرتے ہیں، جس جگہ آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے اندر، آپ کے بلڈ میں یہ کردار موجود ہے۔ ہم آ جاتے ہیں پٹھوار میں، تو پٹھوار میں عزیز ملک لکھتا ہے کہ پٹھوار میں 1002 یا 1008 میں جو تہذیب ابھری، گکھڑوں سے جو تہذیب ابھری، اسے باہر نو ہم اسلامی تہذیب کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی چلتی چلتی آپ کی 1206 پہ آتی ہے۔ مجھ پہ اکثر میرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، 1206 میں آپ نے وہ دوستی نبھائی جو 1008 میں چانا اور بنیر کا علاقہ دے کر محمود غزنوی نے آپ کے بڑوں کے حوالے کیا، اور بریگیڈیئر گلزار اللہ جنت دے انہیں، ان کی زبانی پھروالا شمالی پنجاب کا دروازہ، شمالی ہندوستان کا دروازہ، اس دروازے پہ آپ بیٹھ گئے، اور پھر وفا کی یہ حالت ہے کہ 1185 میں قلعہ سیالکوٹ میں آپ خسرو ملک کے ساتھ ہیں، یعنی 5ویں نسل محمود غزنوی کی، اور پھر 1206 میں، چلو زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا، اور بالکل درست ہوا۔ ہم سلام کرتے ہیں سلطان ماں خان کو۔ یہ ساری کہانی آگے چلتی ہے۔ التتمش سے آپ کا پھڈا ہوتا ہے، خوارزم شاہ کے ساتھ ہیں آپ، یہ بک میں آ جائے گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو ہر جگہ وفا کا کھیل چل رہا ہے۔ آج بھی آپ جس فیلڈ میں ہوں، یہاں کافی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جب انہیں کوئی چانس ملتا ہے تو اس کو وہ اویل ایسے نہیں کرتے، وفا کرتے ہیں۔ تو وہ وفا آگے چلتی ہے، حتیٰ کہ تغلق خاندان کی بنیاد بھی آپ لوگوں نے رکھی۔ آپ لوگوں سے مراد ملک کلچندر گکھڑ، جسے لوگوں نے کھوکھر لکھا، اس نے شاہی چھتر خسرو خان کے سر سے اتار کے اس نے عماد الملک کے سر پہ رکھا، اور تغلق خاندان کی بنیاد آتی ہے۔ تو یہ پوری کہانی شیخہ جسرت، بہت سی ڈیبیٹ ہے تاریخ میں، لیکن وہ آپ ہی تھے، آپ کے ہی آبا تھے، اور لاسٹ میں 20 سال بعد آپ نے وہ کہانی کمپلیٹ کی جو پھروالا میں ہوئی، اور قلعہ روہتاس کی جو کہانی ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ مختصر کروں، جی ہاں، میں مختصر کر رہا ہوں اس جملے پہ۔ آج بھی آپ یہ جملہ ادا کرتے ہیں، اور وہ جملہ کیا تھا؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں بادشاہ بنانے والے؟ ہم اپنے علاقے کے حکمران ہیں، اور ہمایوں شاہ کے دوست ہیں، اور ہمایوں کے دشمن کے ساتھ ہلاک کرنا اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ 1000 سال میں کردار سامنے آیا پٹھوار میں، گکھڑ، اس کا نام ہے جرت، دلیری، بہادری، یاری، دوستی، وفا، اور اس مجموعے کا نام سارنگ، اور اس مجموعے کا نام گکھڑ۔ یہ کیریکٹر ہم نے اپنانا ہے۔ خدا حافظ۔ بہت مہربانی جناب پرویز اختر کیانی صاحب۔ ویسے دل تو کرتا ہے کہ آپ تاریخ بیان کرتے رہیں اور ہماتن گوش رہیں، لیکن تنگی یہ وقت ہے تو مجبوری ہے، ورنہ آپ کو سننے کا دل کرتے تھے۔ ہمارے اس پنڈال میں ہمارے بہت ایک مشہور شخصیت آزاد کشمیر سے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ہی ہیز بین اے چیئرمین ان اپوزڈ ضلع میرپور آزاد کشمیر، نوید گوگا۔ ویل ڈن، ویلکم ویلکم جی گوگا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ قائدین، میری بہنیں، میرے بھائی، السلام علیکم۔ میں پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ میں نے اپنی سیاسی جو زندگی ہے وہ طالب علمی سے شروع کی۔
آزاد کشمیر کا بھی میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تو سب سے زیادہ آزاد کشمیر کا جو لیڈ تھی وہ میری تھی. اور جب میں چیئرمین ضلع کونسل کا الیکشن لڑا, جس طرح آپ کا یہاں ناظم ضلع ہے, تو میں یہ فخر سے بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی پارٹی نے, وہاں مسلم لیگ نون بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, باقی پارٹیاں بھی تھی, کسی پارٹی نے میرے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں لایا. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کا میں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے. میں دو باتیں کر کے, کیونکہ وقت مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے قائدین, جو ہمارا اساس ہیں, جو ہمارا رول ماڈل ہیں, وہ اس فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے اجداد کی جو تاریخ ہے, جو سنر عروج سے لکھی گئی ہے, ہم شہید بھی ہیں, غازی بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں. جس شعبے میں ہمیں اوراق میں کھولا جائے تو ہم وہاں پہ سر فہرست نظر آئیں گے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے. آج یہ جو ٹیلنٹ ایوارڈ ہے, اس میں آپ جس شعبے میں جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹاپ پہ نظر آئیں گے. ہم یہ اعزاز پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں اپنے آنے والے یہ جو نئی نسل ہے, میں ان کو کہوں گا کہ تاریخ جس طرح ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ, یا باقی جو ہمارے تاریخ دان ہیں, جو کالم نگار ہیں, جس طرح ہمارے مہتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں آگاہی ملتی ہے اپنے اجداد کی یا نئی آنے والے نسل کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا, اور یہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ڈٹ کے جم کے جو ہے وہ اپنے ترقی کی منازلیں دو طے کرے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو جناب نوید گوگا صاحب, ان اپوز چیئرمین میرپور ضلع کونسل. اب ہماری یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہماری بچیاں اور بہنیں تشریف فرما ہیں, ان میں ہماری ایک بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر ارم شاکر جی, مایا ناز میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی مائک تک تشریف لائیں اور خواتین کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی مخاطب ہوں. اور ہمیں بڑی امیدیں ہماری ان بچیوں سے کہ یہ قوم کی بچیاں کل نیشنل لیول پہ اپنے اعزازات لیں گی. جب یہاں رزلٹ آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا. تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر ارم شاکر, میڈیکل اسپیشلسٹ آ چکی ہیں. السلام علیکم. ارم شاکر کیانی, کیونکہ ہر بندہ ہی کیانی تھے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے مجھے بلایا, مجھے ابھی پتہ چلا آپ نے کہا, اور یہ میرا پہلی دفعہ آپ کا گکھڑ ایسوسیشن میں آنے کا اتفاق ہے, اور بہت مجھے خوشی ہے. صرف ایک گل ہے کہ مینوں پٹھواری نہیں آندی زیادہ, لیکن عام طور پہ گکھڑ پنجابی ہوندے نا جی, تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگلی بار یہ سارا پروگرام پنجابی پٹھواری ہی ہونا چاہیے یا اور بھی, تاکہ اب کہتے ہیں کہ ابھی پنجابی تو صرف سکھوں کی وجہ سے دنیا میں قائم ہے, ہم سب اردو اور انگریزی بولتے ہیں. تو شکر ہے تساں گکھڑیانی کی بھی بلایا تاکہ لوگوں کی پتہ چلے کہ گکھڑیانیاں بھੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ہے, وہ بھی بول سکنی ہیں. تو میرا جی میں ڈاکٹر ہوں. میں نے اب اردو اب اتنی کافی ہوگی پنجابی. میں لاہور کنگ ایڈورڈ سے میں نے میڈیکل کیا تھا, میڈیکل اسپیشلائز کیا باہر سے ادھر سے. پھر میں ٹیچر بھی ہوں, پنڈی میڈیکل کالج میں رہی, پھر شفا میں, پھر شکر پڑیاں کے راجہ شرف علی خان کے فیملی سے, راجہ گلاب خان شکر پڑیاں میرے نانا تھے, اور ان کی فیملی سے ہوں. اور میرا خیال ہے ہمارے اس شکر پڑیاں میں اور راجہ گلاب خان کی فیملی میں پہلی ڈاکٹر ہوں. اور یہ بہت اچھی ٹریڈیشن ہے. صرف تھوڑا سا میں ہمارے وہ جو انگلینڈ والے بھائی تھے ان کی میں ایک بات تھوڑی سی, دیکھیں ہم لوگ گکھڑ ہیں, سر تواڈی گل کر رہے ہیں, ہم لوگ گکھڑ ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے ہم انسان ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر ہم گکھڑ ہیں.
لیکن سورہ حجرات میں آپ کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو انسانیت کو کہا ہے انسانوں میں نے تم